مقام نزول سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس سورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے نیمز ہونے کی، مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نیمز ذکر کیے، 20 نام، ان میں سے 4 میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اب اتنی فضیلتیں ہیں، حدیثیں اتنی ساری ہیں، اس کی فضائل میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے قرآن کے برابر۔ اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا، جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ شخص جو ہے یہ سورہ اخلاص نماز پڑھاتے ہوئے پڑھتے تھے، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے الحمد شریف کے بعد۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لشکر واپس آ کے یہ بات کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اچھا۔ تو انہوں نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سورہ اخلاص کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ اب سورہ اخلاص نازل کیوں ہوئی؟ سبحان اللہ، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا، کمال کا بیک گراؤنڈ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیر مسلموں کے سامنے، کفار کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا، پیغام دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے، اس کا کون وارث ہوگا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح فرما دی، یعنی بتا دیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی والد نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا تفصیل کے ساتھ یہ مختصر سورت ہے مگر کتنی جامع ہے۔ تو بار بار پڑھیے، اس کے ترجمے پر غور کیجیے، اس کی تفسیر پر غور کیجیے، اللہ سے محبت بڑھتی چلی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ پہلے اسٹیٹس سمجھیے۔ آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، ایسا مرتبہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق ترجمان سے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، آپ زخموں سے چور چور ہیں، آپ ڈاکٹرز جو ہیں میری بات انڈرسٹینڈ کریں گے، جب بندہ انکانشیس ہو، بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جائے، بڑا وہ کمزور فیل کرتا ہے اپنے آپ کو۔ حضرت عمر نڈھال ہیں، انکانشیس ہیں۔ اب صحابہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو بیدار کیسے کیا جائے، کیسے؟ آج تو آپ کے پاس بہت سارے پروسیجر ہیں نا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یہ نماز کے نام پر ایسے اٹھیں گے اسی کسی اور نام سے نہیں اٹھیں گے، اتنی نماز سے ان کو محبت ہے کہ یہ زخموں میں بھی کھڑے ہو جائیں گے، اگر یہ بے ہوشی کے عالم میں ان کو ہوش آ جانا ہے۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین نماز، یا امیر المومنین نماز۔ سیدنا امیر المومنین اس حالت میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے زخموں کی حالت میں بھی نماز ادا کی، اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
وہ زخموں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ہم صحت مندی میں نماز نہ پڑھیں۔ یار آج سر میں درد ہے، کل سے پڑھ لوں گا، بس اگلے جمعے سے پکی نماز پڑھنی ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ ایک طرف اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں صحابہ کا نوکر، صحابہ کا غلام، صحابہ کی زندگی کیا میسج دے رہی ہے؟ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف دا لائف آف صحابہ ان اہل بیت اطہار، یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ کسی حالت میں نماز قضا نہیں کرنی۔ آپ نے حضرت عمر کی سیرت سنی نا، کربلا والوں پنجتن پاک کے ہم غلام کہلاتے ہیں، نیاز مناتے ہیں، ان کی بالکل کرنا چاہیے، مگر امام حسین نے تلواروں کے سائے میں کربلا کے میدان میں آخری کام کیا کیا تھا؟ سجدہ ہی تو کیا تھا نا۔ وہ سجدہ کربلا کے میدان میں کیا گیا، وہ سجدہ مجھے اور آپ کو میسج دے رہا ہے کہ کسی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ کیا قیامت کے دن صحابہ اور اہل بیت سے ملنا نہیں ہے؟ اگر حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی، امام حسین سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے ہم سے سوال کر لیا کہ ہم نے تو زخموں سے چور حالت میں بھی نماز قضا نہ کی، اور تم ایئر کنڈیشن کمروں اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر نماز قضا کر دیتے تھے، کیا جواب دیں گے؟ پکی اور سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس طرح جمعے میں ہماری مسجدیں فل ہیں، عصر میں کیوں وہ کراؤڈ نہیں ہوتا؟ کیا صرف جمعہ فرض ہے، عصر فرض نہیں؟ کیا مغرب کی نماز فرض نہیں؟ ذرا سوچئے نا، یہ کیسی انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کر لی ہے۔ ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں ہم، گویا انڈیلیبریٹلی انہیں یہ ٹیچ کر رہے ہیں کہ بیٹا جمعہ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ باپ تو جمعے کے دن ہی بیٹے کو لے کے مسجد میں جاتا ہے۔ عصر کی نماز میں باپ سویا ہوا ہے یا کام پہ لگا ہوا ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ٹرینڈ ڈیولپ کیجئے کہ ہر نماز عاشقان رسول کے ساتھ مسجد میں جا کر انشاءاللہ ادا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُنِي عَنْ أُمَّتِ السَّلَامِ۔ آقا فرماتے ہیں زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امتی کا سلام بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ جمعے کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے، اور وہ باتیں جو ہم اپنی عقل سے، اپنے یوں سمجھیے کہ جو اسباب ہیں اس سے جہاں تک رسائی نہیں ہوتی، قرآن اس سے آگے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں، MBBS کی بک پکڑا دیں تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا، اس کو بیان کرنا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا۔ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی، اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی، ہم نے کئی بار سنی ہوگی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ کئی باری آیت سنی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے؟ یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس میں کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا
تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے، ہیں یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے؟ ہم نکالیں گے۔ اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا۔ جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں، اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، پانی، آنکھوں کا پانی جس کو اب کہا جاتا ہے، تو قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے۔ خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے اس کو پانی کو نکال کے دکھا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا، وہ بھی اتر چکا تھا کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں، تو قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ اس کو ڈیبیٹ میں، یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوں چراں رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی، چونکہ اس میں باتیں ہیں، رب عز و جل کا ذکر ہے، اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا؟ اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت تھی، ایک بڑی کمال کی آیت ہے، اور اس آیت نے ہزاروں، میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ صرف ایک آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، آیت نمبر 16 ہے۔ اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی جھنجھوڑا گیا ہے، پھر بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ اب دیکھیے جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے، جو پاکیزہ دل، اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے، کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے، علاقے والے، شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا۔ ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا، اور اس نے یہ آیت پڑھ دی۔ آیت کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے؟ اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا، حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا، اتنا روئے، اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑے۔ آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے، اس کے تقاضے پورے کیے، لوگوں کا لوٹا مال واپس کیا، اور اپنے سارے
جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار، اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے، اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ پورے قافلے نے توبہ کی، اللہ کی یاد میں لگ گئے، علم دین سیکھا، عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ منا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے، آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ڈاکو ہو، اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے۔ ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں، اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں، امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں۔ آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یہ وہ قرآن کا نور ہے، یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں۔ صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے، انہیں اپنے مال میں بے روحا، یہ بڑا پیارا ایک وہ آپ کا کنواں تھا، باغ بھی تھا، وہ باغ بڑا پسند تھا آپ کو، تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے، 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے۔ میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا، ابھی ایک آیت سنائیے چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ کیا شاندار میسج ہے۔ اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا ہے، گھٹیا نہیں۔ اچھا انہوں نے پڑھی یہ آیت، ابھی نازل ہوئی، ابھی پڑھی، فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے حضور بے روحا جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے، اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی جب بہترین چیز خرچ کرو گے، حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ ادھر آیت پڑھی، ادھر عمل شروع۔ ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں، کتنی آیتیں پڑھتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن سے دوستی کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں، کہتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی۔ دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس میں غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا، ہم کہیں جا بلکہ نماز پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون آئے، بیل بجے، واٹس ایپ آیا ہے، پتہ چل گیا ہے، اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کس کا ہوگا،
کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا، جلدی سے موبائل نکالو، چیک کرو، مس نہ ہو جائے۔ کال آئی ہے، فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے، غور کیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے، کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں۔ یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا، تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے۔ اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی، تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے۔ پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا، وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے، ہماری فیملی سے بھی کم ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا۔ معاذ اللہ، فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے، رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں۔ قرآن بھی تو میسج ہے نا، اور اللہ کا میسج ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے۔ اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں، ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا، قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے۔ اور برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا ہے۔ اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا، تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح۔ تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں، میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، ہدایت الگ مل رہی ہے، گائیڈنس الگ مل رہی ہے، بٹ وی ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن اینڈ ہیو نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مس نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اس کو محسوس کیجئے۔ اب میں ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں، پھر میں قرآن کی اس آیت کی طرف آؤں گا جو آج میرا ٹاپک ہے۔ اللہ کرے کہ قرآن سے محبت کسی طرح بڑھ جائے اور ہم روز قرآن پڑھنے والے بنیں۔ آپ میں سے بہت سارے مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو بزنس مین بھی ہیں، اپنے اپنے کاروبار میں باس کی حیثیت رکھتے ہیں، یا مینیجر ہیں، یا ایچ او ڈی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں نارملی رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے مینیجر کو، اپنے امپلائی کو کچھ میسیجز کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے یہ کام کر لینا، یہاں سے چیک اٹھا لینا، فلاں فائل وہاں دے دینا، بینک میں یہ پیسے ڈلوا دینا۔ 5 7 8 کام دے کے آپ فری ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے اب جب میں اٹھ کر کھانا وانا کھا کے بریک فاسٹ کر کے آفس پہنچوں گا، یہ سارے کام ہو گئے ہوں گے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے۔ اب ایک دن آپ صبح اٹھے اور آپ نے فون کیا کہ میں نے آپ کو کام دیے تھے وہ سارے ہو گئے، وہ کہے کہ سر وہ آپ کا میسج نہیں سن سکا، مجھے بتائیں آپ کا کیا رپلائی ہوگا؟ اور اگر بڑے اہم کام، بڑے امپورٹنٹ کام آپ نے دیے ہوں اور وہ آپ کو یہ جواب دے دے کہ ٹائم گزر گیا بینک کا، وہ جو فیس جمع کروانے کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، آج چالان جمع کرانے کی آخری ڈیٹ تھی وہ ختم ہو گئی، اور بندہ آپ کو جواب یہ دے میں نے سنا ہی نہیں آپ کا پیغام، بتائیں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کتنا ناراض ہوں گے کہ تمہاری ڈیوٹی تھی، تمہاری تو جاب ہی یہی تھی کہ میرا میسج سنتے، تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا، کتنا شاؤٹ کریں گے آپ، کتنا ناراض ہوں گے۔ آپ کا کوئی میسج نہ سنے آپ کو برا لگتا ہے۔ مجھے 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے اس دنیا میں آئے ہوئے، سب کے گھر میں قرآن ہے، سب کے گھر میں اللہ کا میسج آیا ہوا ہے۔ کیا آپ نے پڑھ لیا ہے؟ آپ نے سن لیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا ہے؟ سوچیں، اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ نہ کریں ایسا۔ یا تو ایسا ہوتا نا کسی بھی چیز کا ٹائم نہیں ہے، سب چیزوں کا ٹائم ہے۔
सोशल मीडिया का टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है, खाने पीने का टाइम है, नौकरी का टाइम है, घूमने फिरने का टाइम है, दोस्तों में जाने का टाइम है। अब तो जिम टाइम नया आ गया है जनाब, जिम टाइम है, वॉकिंग टाइम है, सब टाइम है आपके पास। अफसोस ये है कि कुरान टाइम नहीं है। सोचिए, ये कुरान से दूरी अच्छी नहीं है? आपको पता है जब मैं और आप कब्र में जाएंगे ना, सारे सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएंगे। जितने सॉफ्टवेयर हम खोलते हैं ना, कुरान कब्र में भी ऑनलाइन होगा। हदीस पाक में आता है, सूरह मुल्क जो रोजाना रात को तिलावत कर ले, ये 30 आयतों वाली सूरत वो है जो कब्र में आकर अजाब से बचाएगी। मगर इसका भी टाइम 6-7 मिनट लगते हैं सूरह मुल्क पढ़ने में, लेकिन इसका भी टाइम नहीं है। अच्छा, अगर मैं कुरान नहीं पढ़ रहा, अब आप इसका इंपैक्ट सोचिएगा। अगर हम कुरान से दूर हो गए तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? आहिस्ता आहिस्ता ये नस्लें तो दूर होती चली जाएंगी ना। अगर मेरे बच्चे कुरान पढ़ने वाले नहीं होंगे तो एंड ऑफ द डे मुझे इसाले सवाब क्या करेंगे? क्या सोशल मीडिया खोलकर इसाले सवाब करेंगे, या कुरान पढ़कर मेरी कब्र पर आकर फातिहा पढ़ेंगे, इसाले सवाब करेंगे? सोचिए, अपने घर में ये माहौल बनाइए, मैं भी कुरान पढ़ूं, मेरी फैमिली भी कुरान पढ़े, उन्हें नजर आए कि घर में कुरान की तिलावत होती है, फिर कुरान अंडरस्टैंड करें। अब तो बड़ा आसान हो गया है? अब तो उर्दू जबान में तर्जमे मौजूद हैं, ट्रांसलेशंस हैं। माशाल्लाह दावत इस्लामी ने तो कुरान को इतना आसान कर दिया हमारे लिए कि तर्जमा कुरान और फिर तफसीर कुरान सिरातुल जिनान, ये इतनी कमाल की कुरान पाक की तफसीर है, डिटेल्ड तफसीर आसान उर्दू में। फिर उसकी एप्लीकेशन भी बना दी है, आप सर्च भी कर सकते हैं कोई टॉपिक, कोई आयत, कोई मौजू, और आपको उसके तहत कुरान पाक की तफसीर मिल जाएगी। अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, फ्री ऑफ चार्ज है। इतना कुछ कर दिया। फिर तफसीर कुरान सिरातुल जिनान को ऑडियो रिकॉर्ड भी कर दिया कि अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं जनाब सिर्फ सुनता जाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का, निगाहों का मसला हो जाता है, बाज लोगों को पढ़ने में तकलीफ होती है, तो अब रोज का आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट तफसीर कुरान सुन ले उसी एप्लीकेशन से, ऑडियो सुन लें, तो इंशाअल्लाह आप अंडरस्टैंड करेंगे। और ये वो पैगाम है जो हमें इंशाअल्लाह बहुत कुछ सिखाएंगे। तो आज मैं कुरान पाक की एक ऐसी आयत, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये भी कोशिश करते हैं कि जिसमें हम कुरान पाक की उन आयतों का जिक्र करें कि जिसमें अल्लाह ने बराह रास्त मोमिनों से बात की है। ए ईमान वालों कहकर, ओ यू बिलीवर्स, या अय्युहल्लदीना आमनू। याद रखिएगा, वैसे तो मोर देन 6000 आयत हैं कुरान में, मगर 89 आयतें वो हैं जिसमें डायरेक्टली मुझसे और आपसे अल्लाह ने बात की है। प्यारे भाइयों, कम से कम वो 89 आयतें तो पढ़ लें कि अल्लाह ने मुझे कहा क्या है, हुक्म क्या दिया है, ऑर्डर क्या दिया है। अब उन्हीं में से एक आयत आज मैं तिलावत कर रहा हूं। ये पारा नंबर 4 है, सूरह आले इमरान है, और आयत नंबर 200। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। तर्जुमा कुरान, ऐ ईमान वालों सब्र करो और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो, और इस्लामी सरहद की निगहबानी करो, और अल्लाह से डरते रहो इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ। इसमें 2-3 बड़े प्यारे मैसेज हैं। इस आयत में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों नेकियां करने, गुनाहों से बचने की मुशक्कत, दुनियावी मुसीबतों और आफतों पर सब्र करो, और जंग की सख्तियों के मौके पर सब्र करने में कुफार पर गालिब रहो। सब्र व इस्तिकामत में इनसे कमतर साबित न होना, और इस्लामी सरहद पर अपने जिस्मों और घोड़ों को कुफार से जिहाद के लिए तैयार रखो। अल्लाह ताला की इताअत पर कमर बस्ता रहो, और तमाम अहवाल में अल्लाह ताला से डरते रहो, और इस उम्मीद पर कि तुम जहन्नम से नजात पाकर जन्नत हासिल करने में कामयाब हो जाओ। अब यहां मेरे प्यारे इस्लाम में कुछ अल्फाज के जरा तफसील से माना। सब्र और मुसाबरा का माना, सब्र का माना है नफ्स को उस चीज से रोकना जो शरीयत और अकल के तकाजों के मुताबिक ना हो, और मुसाबरा का माना है दूसरों की ईजा रसानियों पर, कोई तकलीफ पहुंचाए तो उस पर सब्र करना। याद रहे, सब्र की 3 किस्में हैं। नेकियों में सब्र, जैसे बाज़ औक़ात इंसान नेकी करता है तो उसको तकलीफ होती है, मुश्किल हो रही होती है, फजर के लिए उठना है, नेकी की दावत दे रहा है तो कोई मुखालिफत कर रहा होता है, दीन का काम कर रहा होता है तो रुकावटें आ रही होती हैं। तो नेकी करने में जो तकलीफ हो उस पर सब्र करना, ये एक सब्र की किस्म है।
دوسرا ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر. جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے, گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے, موقع مل رہا ہے, اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے, اب وہ صبر کر رہا ہے, اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے, مال آگے آ رہا ہے, حرام روزی نظر آ رہی ہے, چانس مل رہا ہے, چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے, دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے, ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں, تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے, یہ صبر کرنا ہے. یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے. ہاں, اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم ہے. اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے کہ جو مار پڑتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے, بیماری ہو جاتی ہے, اسی پر صبر. یقیناً یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. تیسری قسم ہی یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا. لیکن جو پہلی دو قسمیں ہیں نا, یہ بھی صبر ہی ہے, اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے, بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے. بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, مشقت والا کام بھی ہے, پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کا, صبر کر رہے ہیں نا, یہ بھی صبر کرنے والا ہے. گناہ کا موقع مل رہا ہے, گناہ نہیں کر رہا, رک رہا ہے, یہ بھی صبر کرنے والا ہے. تکلیف آ گئی, آفت آ گئی, مصیبت آ گئی, اللہ کی رضا پر راضی ہے, صبر کر رہا ہے, یہ بھی صبر کرنے والا ہے. اچھا, اب اس پہ ورابطو, قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں. اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے دو معنی ہو سکتے ہیں. سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو. تو جو لوگ سرحدوں کی, اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں, ان کے بڑے مرتبے قرآن میں بیان ہوئے, اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا, مسلمانوں کی حفاظت, دین کی سربلندی, اسلام کی قوت کا اظہار, لوگوں کے حقوق کا تحفظ, پیغام الہی کے لیے تبلیغ, کفر کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی روک تھام میں اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا بہت عمل دخل ہے. حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے. تو اخلاص کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں وہ ان کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے. حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا. تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے دو باتیں اس آیت سے سیکھی کہ ایک صبر کرنا ہے, مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے, نیکیاں مشکل لگ رہی ہیں پھر بھی نیکیاں کرنی ہے, فرض پورا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اور اسی طرح گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, چانس مل رہا ہے, بڑھ کر گناہ آ رہا ہے, اپنے آپ کو روکنا ہے, صبر کرنا, یہ سب صبر میں شامل ہے. اور پھر ہم نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں سنا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا, تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی حضور ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا, جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا, اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار, اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو تو جہاد کا موقع ملتا ہے, اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے, مگر عام مسلمان جیسے ابھی کوئی اگر اسلامی سرحدوں پر ہمارے ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہم نہیں جا پا رہے, تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا. جب وضو مشکل ہو اس وقت وضو کرنا, سردیوں میں بعض اوقات وضو مشکل ہو جاتا ہے, مسجدوں کی طرف قدم رکھ چلنا. تو آقا فرماتے ہیں
اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آیتوں میں ہم سب کے لیے بہت سارے میسج ہیں. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے. آج بے صبری کا دور ہے. چھوٹی سی مشکل آ جائے، چھوٹی سی پریشانی آ جائے، ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں. یاد رکھیے، سب کو بتا کر صبر نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو، پورے محلے کو بتایا، ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، فلاں نقصان ہو گیا ہے، سب کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میں جانوں میرا رب جانے. ہاں، کسی کو پتہ نہ چلے. ہم ایک جملہ بڑا شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کافی لوگوں کے منہ پر یہ جملہ ایک محاورے کے طور پر آ گیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. ان کو کبھی روک کے پوچھے حضرت صبر جمیل کہتے کس کو ہیں؟ تو ہمیں شاید یہ نہیں پتا ہے. ہم شاید کسی جمیل بھائی کا صبر سمجھ رہے ہیں. یہ جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے. صبر جمیل کی ڈیفینیشن لکھی ہے کتابوں میں. صبر جمیل یہ ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہے اور ایک بالکل خوشحال ہے. آپ کو دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ پریشان کون ہے. میرا چہرہ بھی نہ بتائے. اچھا ہم زبان سے نہیں بتاتے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. بھائی خیر تو ہے، آج آپ کی طبیعت، آپ کا منہ اترا ہوا ہے تو ہاں بس یار وہ فلاں مسئلہ ہو گیا فلاں. نہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. صبر یہ جو جس صبر کو سبحان اللہ جس کی برکتیں ہیں نا، پھر دیکھیں غیب سے کیسے مدد آتی ہے. وہ نعت کا شعر سنا ہوگا نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں اپنی بیماری کسی کو بتا دوں، کیا وہ علاج کر دے گا؟ میرا نقصان ہو گیا کاروبار میں، اس کو بتاؤں گا کیا پیسے دے دے گا؟ ملنا کچھ نہیں ہے، صبر کا ثواب جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم پراپر صبر کرنے والے بنے. ہے بات بڑی گہری لیکن عقل مند لوگ پک کر لیں گے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑی ولیہ تھیں، بڑی کمال کی خاتون تھی. ان کے قریب سے ایک شخص گزرا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. تو حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کیوں پٹی باندھی ہے؟ کہتے سر میں درد ہے، بیمار ہوں اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے پتہ کیا کہا؟ کیا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ اب یہ بات بڑی گہری ہے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ رب نے تمہیں اتنے دن تک صحت مند رکھا، کسی کو نہیں بتایا. آج تھوڑے دن کے لیے بیماری ہوئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا ہے. یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری پرابلم ہماری ہے. میرا رب، اگر رب راضی ہے میری پرابلم پر تو میں بھی راضی ہوں نا. کیونکہ آپ حدیثیں تو پڑھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے. اب بڑی اہم بات ہے کہ محبت بھی ہو رہی ہے اور آزمائشیں بھی آ رہی ہیں. حدیث کا اگلا حصہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی ہیں میں آزمائشیں بھیجوں، یہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے، میں اسے اپنی جنت میں داخل کر دوں. تو آزمائشیں تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھی، اور ہم ہیں کہ ان آزمائشوں پر واویلا مچا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں. بعض اوقات تو زبان سے جملے ایسے کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناراضی کا سبب بنتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے ساری زندگی چھاؤں میں رکھا ہے، اگر کچھ دن دھوپ کے آئے ہیں تو صبر سے گزارنا. یہ امتحان ہے. قرآن میں رب نے فرمایا نا، وہی بات والی بات ہے، قرآن پڑھیں نا. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے تو لسٹ بھی دے دی ہے. ہم قریب تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے مال کم ہو جائیں گے، بیمار ہو جاؤ گے، خوف آ جائے گا، پرابلمز آئیں گی، مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا.